نہج البلاغہ حکمت نمبر 13 درس نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام من ضیعہ الاقرب اطیح لہ الابعد، جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آخری حصہ کلمات قصار اور اس میں حکمتیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے جملات ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول ہیں، خصوصاً انسان کی اخلاقی زندگی، معاشرتی زندگی کے لیے۔ اور یہ ایک نکتہ جو اس حکمت میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اخلاقی اور معاشرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کائنات کے ہر چیز کو بامقصد خلق فرمایا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو بے مقصد ہو۔ ہر چیز کا فائدہ رکھا ہے، یہاں تک کہ جمادات نباتات کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اسی طرح جمادات کے بعد نباتات انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جانور جو ہیں اپنے جیسے جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں کہ جانور ایک چھوٹا کسی دوسرے کی خوراک بن رہا ہے، دوسرا تیسرے کی خوراک بن رہا ہے، تیسرا چوتھے کی بن رہا ہے، اور یوں اللہ کا جو کائنات کا نظام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ انسانوں کی ضروریات جمادات، نباتات اور حیوانات کے علاوہ خود انسانوں کے ذریعے بھی پوری ہوتی ہیں۔ معاشرتی زندگی میں بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جو میں مہیا خود سے نہیں کر سکتا، لیکن میرے دیگر احباب، میرے دیگر دوست، دیگر انسان، ان کے توسط سے کئی ایک ضروریات میری پوری ہوتی ہیں اور میں ان کی کئی ایک ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کا یہ نظام ہے۔ تو جو انسان کی ضروریات پوری کرنے میں زیادہ مددگار بن سکتے ہیں وہ انسان کے قریبی ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اس کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جاننے والے ساتھ چھوڑ دیں، استفادہ نہ کریں، توجہ نہ کریں، ضائع کر دیں، تو پھر بھی انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر ایک بند ہوا ہے تو کئی کھل بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نظام ایسا ہے اللہ کا کہ وہ اگر قریبی چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے آ کے ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ اس حکمت میں چند باتیں زیر غور ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اپنے جب فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے ضائع کر دیتے ہیں، چاہے وہ صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس کی علم سے، اس کی حکمت سے، اس کے مال سے، دیگر چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو پھر اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اپنے مصیبت میں ساتھ نہیں دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں تو پروردگار دوسروں کو انسان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے اور وہ ان کو وہ مصیبتوں سے نکال لیتے ہیں۔ یا ایک تیسرا نقطہ بھی ہے، یا ایک تیسرا معنی بھی ہے، ایک تیسرا مطلب بھی ہے کہ جب اپنے خیر و بھلائی کے دروازے بند کر لیتے ہیں، مشکل وقت آیا تب بھی ساتھ نہیں دیا، کوئی غریب تھا، کوئی ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت اپنوں نے نہیں پوری کی، توجہ نہیں کی، عزت نہیں دی، تو اللہ دروازے اور کھول لے گا۔ اپنوں نے اگر یہ ساتھ نہیں دیا اور اپنوں نے دروازے بند کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور کئی دروازے کھول دے گا جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور وہ اپنے تمام تر معاملات کو سدھار پائے گا۔ تاریخ اسلام میں کئی ایک مثالیں موجود ہیں، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری کتنی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اپنے لوگوں نے، یہاں تک کہ اپنے ملک کے لوگوں نے، اپنے حکمرانوں نے وہ ان سے صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کیا، تو اچھے ذہن وہ یورپ چلے گئے، وہاں جا کے ان کی ضروریات انہوں نے پوری کی، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، حکومتیں بھی دنیا پر کر رہے ہیں۔ اگر ہم کوشش کرتے ان کی ضروریات پوری کرتے، وہ مادی ہوں یا دیگر ضروریات ہوں، امنیت ہو، پوری آج کرتے ہوتے، تو وہ ذہن
جو دوسروں کو حکمران بنانے میں مددگار ثابت ہو اور دوسروں کو حکمرانی پوری دنیا پر کرنے کے لیے مددگار بنے، وہ اپنوں کے لیے بھی مددگار بن سکتے تھے اور ان کی صلاحیتوں سے پوری قوم اور ملت استفادہ کر سکتی تھی۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نئی سے نئی چیزیں بناتے ہیں لیکن قوم پذیرائی نہیں کرتی، حکومت اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کی جو اخراجات ہوئے وہ پورے نہیں ہوتے، نتیجتاً وہی جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر والے لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اگر تاریخ اسلام میں دیکھنا چاہیں تو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ مکہ والے جو قریبی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، جانتے بھی تھے، 40 سال پاک پیغمبر وہاں رہے تھے، امین اور صادق بھی کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا عزت اور احترام بھی کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اللہ کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالیں اور پیغام الہی نہ صرف نہ سنا بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ لیکن جو ہی پاک پیغمبر مدینہ تشریف لائے، وہی اوس و خزرج جو پاک پیغمبر کے ساتھی بن گئے، انہوں نے مدد کی اور مدینہ والوں نے ہمت اور حوصلہ کیا اور اسلامی ریاست کی بنیاد بن گئی۔ مدینہ والوں نے اسلام کے پھیلانے میں تعاون کیا، مدد کی، اور پاک پیغمبر نے وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے دنیا کے گوشوں کنار تک پہنچا لیا۔ یہ وہ صلاحیتیں تھیں کہ جو پاک پیغمبر کے اندر تھیں، ان کے اپنوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو دوسروں نے فائدہ اٹھایا، الحمدللہ۔ اور پھر اللہ نے دروازے بھی کھول دیے، ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو اتنے دروازے کھولے کہ بڑی بڑی جنگیں حتیٰ اپنوں نے لڑی، اس کے باوجود بھی اللہ نے سرفراز کیا اور مدینہ والوں نے بہترین جنگ لڑ کے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں آپ کہ عباسی جو کہ عرب تھے، ایک عربی حکومت تھی، اس کے باوجود خراسان والوں نے، اجمیوں نے مدد کی اور عباسی حکومت یعنی خراسان میں اس کا دارالحکومت بنا اور وہ عربی حکومت وہاں چلتی رہی۔ تو اس طرح کے ڈھیروں ایسے واقعات ہیں کہ جن میں دوسروں نے ساتھ دیا، اور آج اگر ہم مشاہدہ لیں، اگر آج ہم اس کا مشاہدہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ دین عرب میں آیا، نبی عرب میں تشریف لائے، اور آج چاہیے یہ تھا کہ مکہ و مدینہ اور وہ لوگ دین کے خدمت گزار ہوتے اور دین کے حقیقی پیغام پہنچانے والے ہوتے، وہ طاغوت کی گود میں جا بیٹھے اور انقلاب اسلامی ایک غیر عربی قوم کہ جس نے خمینی بت شکن کی سربراہی میں ایک انقلاب برپا کیا اور اسلام کا پیغام، اسلام کی روشنی دنیا کے گوشوں کنار تک پہنچانے کے لیے تگ و دو کی، اور آج کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اگر مدد نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ کریں تو اور کتنے ایسے راستے اللہ کھول دیتا ہے، ایسے کتنے دروازے اللہ کھول دیتا ہے جہاں سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور انسان پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے ہمیں اپنوں سے، اپنے عزیزوں سے اچھا فائدہ اٹھانے کی، ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی، ان کے اندر جو اللہ نے جوہر رکھا ہے اس کو سمجھ کر اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔